رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا أبا الفضل العباس عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي شرف هذا بقدوم أبيه علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام. عزیزان محترم و عاشقان امام حسین، پروردگار عالم بحق والدہ امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی چاہنے والے عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. پروردگار بحق محمد و آل محمد، خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف جا بھائی، الہی انہیں صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر. اے میرے معبود، رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت فرما، دلی مرادوں کو پورا فرما. عزاداری کے صدقے میں انہیں، ان کے گھر والوں کو تمام تر آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ، دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما. الہی اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عطا کر. عزیزان محترم و عاشقان امام حسین، سلسلہ عزا آج اس مرحلے تک آ گیا کہ امام کے 10ویں کی مجلس ہے، یعنی امام کو شہید ہوئے 10 دن گزر گئے. ہم مستقل ان 20 دنوں میں مصروف عزا ہیں، مصروف مجالس ہیں، لیکن ایک چیز جو قابل غور اور قابل توجہ ہے، وہ ہر ایک عزادار کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے آپے کو ایک جگہ کے اوپر رکھ کے تولے کہ ان 20 دنوں کی عزاداری سے مجھے حاصل کیا ہوا ہے، کتنا میں آمادہ دین ہوا ہوں، اور کتنی دینداری میرے اندر پیدا ہوئی ہے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے. جتنی بھی عزا ہم نے کی ہے، کیا اس کا کچھ % میرے اندر آیا یا نہیں آیا؟
اگر واقعاً حاصل ہوا ہے تو قسم خدا کی عزاداری کی گئی، حسین کا غم منایا گیا ہے، امام حسین کے لیے مجلس کی گئی ہے، اور اگر جیسا میں محرم سے پہلے تھا ویسا ہی 20 دن عزاداری کرنے کے بعد بھی ہوں، تو پھر مجھے سوچنا پڑے گا کہ باقی نے عزاداری کی یا نہیں کی، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں نے کیا کیا ہے مجھے اپنے بارے میں غور کرنا، جبکہ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے، ہمیشہ ہمیں مقابل نظر آتے ہیں، دوسرے نظر آتے ہیں، ہم دوسروں کے بارے میں کمنٹس کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر جہاں تک تہمتیں، الزامات، غلط بیانیوں سے کام لیتے رہتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم دوسرے سے صرف نظر کر کے اپنے بارے میں غور کریں، اپنے بارے میں فکر کریں۔ لہٰذا میرے عزیزو، عزادارو، ایک بات کے اوپر توجہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اگر کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے تو ایک سوال ہر ذہن میں ہے، چاہے وہ زبان سے بیان کرے یا زبان سے بیان نہ کرے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں امام حسین کو کربلا میں لوگوں نے شہید کر دیا؟ ابھی جیسا کہ میں نے متوجہ کیا کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنے کے لیے وقت ہی وقت ہے، مگر اپنے بارے میں سوچنے کے لیے ہمارے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ہم مستقل طور پر دوسرے کو مکمل غلط مان رہے ہیں اور اپنے آپ کو مکمل صحیح سمجھ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مجھے ایک بار سوچنا چاہیے کہ اگر دوسرا آدمی غلط کر رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں بھی اسی کام کو کر کے صحیح سمجھ رہا ہوں۔ جس کام کے لیے میں دوسرے کو غلط کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہی کام میں خود انجام دے کے اپنے آپ کو صحیح قرار دے رہا ہوں۔ لہذا میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اسی طریقے کی باتیں مستقل طور کے اوپر ہمارے معائنے میں آتی ہیں، ہم روزانہ ان چیزوں کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں وہ چیز بیان نہیں کرتے جو واقعاً اس کے اندر پائی جاتی ہے، ہم ہمیشہ اس کی غلطیوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور انہی غلطیوں کو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جبکہ ہر آدمی جہاں بہت ساری غلطیاں کرتا ہے وہیں کے اوپر بہت سارے امور صحیح بھی انجام دیتا ہے، مگر چونکہ ہماری فطرت، ہماری طینت بھی ویسی یہ ہو گئی ہے کہ ہم دوسرے کے صحیح اعمال کو دیکھنے کے بجائے اس کے غلط اعمال کو نگاہ میں رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دوسرے کے سامنے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چونکہ ہمیں اس کی غلطیاں ہی غلطیاں معلوم ہیں، اس کے صحیح یا اس کے اندر جو نیکیاں پائی جاتی ہیں ہم نے کبھی ان کے بارے میں نہ غور کیا ہے
نہ انہیں دیکھا ہے، لہٰذا جب بھی بیان ہوگا تو وہی بیان ہوگا جو ہم نے دیکھا ہے یا جو ہماری ذہن کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی جس کے بارے میں ہم نے بیان دیا ہے وہ مقابل کی نگاہوں کے اندر صحیح نہیں رہتا، مقابل کے ذہن کے اندر بھی اس کا وہی تصور پیدا ہوتا ہے جو ہم نے بیان کیا۔ لہذا کچھ ایسی ہی وجوہات ہیں جن کی بنا کے اوپر کربلا کا واقعہ بھی ہوا۔ لہذا کربلا کی واقعیت اور کربلا کا وقوع چونکہ لوگوں نے، حکومت نے، طاقت والوں نے امام حسین کا وہ تعارف نہیں کرایا جو واقعاً امام حسین تھے، ایک ایسا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ جس کا امام حسین سے دور دور تک کا واسطہ یا دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کائنات نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی ہے تو اسلام نبی کا دیا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ اسلام انہی لوگوں کے پاس ہوگا جن کو نبی نے اپنی آغوش میں پالا، جن کو نبی نے دنیا والوں کے سامنے اپنی آغوش میں اٹھا کے پہچنوایا، جن کے بارے میں نبی نے اپنے اصحاب کے درمیان میں یہ کہہ کے تعارف کرایا کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین سفینہ نجات ہے۔ نبی کی رحلت کے بعد اہل بیت کا تعارف وہ نہیں ہو رہا ہے جو نبی نے بیان کیا، بلکہ وہ ہو رہا ہے جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے۔ لہذا کیا تعارف ہے؟ میں بس چند منٹوں میں آپ کے ذہنوں کے اندر وہ چیز مستقر کروں۔ خود نبی نے مولائے کائنات کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے یہ بیان دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ سچ بتائیں کہ کیا نبی کی اس بات کا لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر، اپنے ذہنوں کے اندر اقرار کیا؟ اگر اقرار کرتے تو نبی کے بعد زمام حکومت مولا علی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، مگر ہم نے دیکھا، تاریخ نے گواہی دی، تاریخ کے اوراق میں آج بھی ثبت ہے، لکھا ہوا ہے کہ زمام کس کے ہاتھ میں ہے؟ جس کے بارے میں نبی نے کچھ بھی نہیں کہا، جسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا، اسے گھر کے اندر محصور کر دیا گیا اور نبی کی جگہ کے اوپر ایک ایسی شخصیت کو بٹھا دیا گیا جس کے بارے میں نبی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اور اس کے بعد مولائے کائنات کے اوپر منبروں سے سب و شتم کیا جانے لگا، خطبوں میں
مولا علی کو برا بھلا کہا جانے لگا، بلکہ حکومت کی طرف سے واجب کر دیا گیا کہ جب تک مولا علی کے بارے میں توہین نہ ہو خطبہ نہیں ہو۔ لہذا ہر خطیب کے اوپر لازمی ہے کہ وہ مولا علی کے بارے میں غلط بیانی سے کرے۔ غلط بیانی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مولا علی جو ہیں وہ نہ بتایا جائے، اور جو نہیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ جس کے لیے نبی فرما کے گئے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، جسے 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان میں اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ نبی کے بعد کہاں ہیں علی؟ اگر خطبوں میں بیان ہو رہا ہے تو سب و شتم کی جا رہی ہے، غلط بیانی کی جا رہی ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ خود نبی کے فوراً بعد جب 3 خلافتیں گزر گئیں تو یہ جو غلط بیانی ہوئی ہے اس کا اثر ظاہر کب ہوا؟ جب 4تھی مرتبہ لوگ مولا علی کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کرنے کے لیے آئے اور زبردستی مولائے کائنات کو مسند خلافت کے اوپر بیٹھنے کے لیے مجبور کیا گیا، تو مولا علی نے وہ شرطیں رکھیں کہ میں وہی کروں گا جو نبی کیا کرتے تھے، ویسے ہی کروں گا جیسے نبی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا جب آپ زمام حکومت سنبھالنے کے بعد مسجد میں نماز کے لیے آئے تو پیچھے سے ایک آواز بلند ہوئی کہ آج ہم نے ویسی نماز پڑھی جیسی نبی کے دور میں نماز ہوا کرتی تھی۔ یعنی غلط تعارف کی بنا کے اوپر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی دور میں، لہذا اس کے بعد امام حسن کا دور، اس کے بعد امام حسین کا دور، امام حسین کے دور میں بھی یہی ہوا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کس سے جنگ کرنا ہے، کس سے مقابلہ کرنا ہے، تو کس نے یہ بیان کیا کہ نبی کے نواسے سے؟ کس نے کہا کہ فاطمہ کے لال سے؟ کئی تاریخوں میں نہیں ملتا کہ یہ جنگ نبی کے لخت جگر سے ہے۔ نبی جس کو کہتے تھے حسین منی و انا من الحسین، اس سے ہے، یا نبی نے جس کے لیے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، یہ جنگ اس سے ہے۔ بلکہ کیا کہا گیا؟ جتنی بھی فوجیں کربلا کے میدان میں بھیجی گئیں ان سب سے ایک ہی تعارف کرایا گیا کہ ایک ایسے شخص سے لڑنا ہے جس نے ہماری حکومت کے خلاف خروج کیا، جو ہماری حکومت کا باغی ہے۔ لہٰذا میں ایک جملے میں کہہ سکتا ہوں کہ غلط تعارف کی بنا کے اوپر کربلا کے میدان میں فاطمہ کا لال شہید کر دیا گیا۔ کتنا خطرناک ہے یہ غلط تعارف، کتنا بڑا ظلم ہے یہ غلط تعارف۔ لہٰذا ہم متوجہ ہوں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ لہٰذا کربلا کے میدان سے لے کر جب اسیروں کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے تو شام کے زندان تک جو تعارف ہے اس کے اوپر غور کریں۔ لوگوں نے درمیان میں پوچھا کہ بھئی کون ہیں یہ اسیر کر کے لے جائے جا رہے ہیں، کن کے سر ہیں کہ نوک نیزہ کے اوپر بلند کر دیے گئے ہیں، کون ہیں جن کے بازوؤں میں رسیاں باندھ کے لے آیا جا رہا ہے؟ تعارف وہی ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے خلاف خروج کیا تھا، یہ ہماری حکومت کے باغی ہیں،
لہذا ہم نے انہیں سرنگوں کر دیا، ہم نے انہیں قتل کر دیا گیا۔ کہاں بیان کیا گیا کہ یہ فاطمہ کا لاڈلا ہے؟ قسم خدا کی، اگر حسین کی بہن زینب اور حسین کا بیٹا سید سجاد نہ ہوتا تو آج تک اس چیز کو پوشیدہ ہی رکھا جاتا جو امام حسین کی شخصیت میں پایا جاتا ہے۔ وہ مرتبہ کبھی بیان نہ ہوتا جو امام حسین کے پاس ہے۔ وہ کردار کبھی سامنے نہ آتا جس کا مظاہرہ امام حسین نے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت امام حسین کے بارے میں وہ چیز بیان نہیں کر رہی ہے جو امام حسین میں موجود ہے۔ وہ چیز بیان کی جا رہی ہے، لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جو امام حسین سے دور دور تک کا واسطہ نہیں رکھتا۔ لہٰذا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حسین کے چاہنے والوں، ہمیں بھی ایک ایک فرد کے اوپر واجب ہے، ایک ایک عزادار کے اوپر لازم ہے کہ وہ آج کائنات کے سامنے اگر امام حسین کا تعارف کرانا چاہتا ہے تو وہ تعارف پیش کرے جو امام حسین کے اندر واقعاً پایا جاتا ہے۔ میں اپنی خواہشوں کا حسین پیش نہ کروں، میں اپنی تمناؤں والا حسین نہیں، میں جیسا چاہتا ہوں ویسا نہیں، مجھے وہ کرنا ہے جو حسین ہے، وہ دکھانا ہے جو حسین ہے۔ اگر میں حسین والا ہوں، اگر میں عزادار ہوں تو مجھے اپنے کردار کے ذریعے سے وہ سیرت پیش کرنا ہوگی جس کی طرف امام حسین متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ بس میرے عزیزوں، لہذا ہماری عزاداری کا ہدف وہی ہونا چاہیے جیسا تعارف جناب زینب نے بڑے دربار میں، یزید کے دربار میں، یزید کے سامنے پیش کیا۔ اگر نہ ہوتے جناب زینب، اگر نہ ہوتے جناب سید سجاد، تو قسم خدا کی آج جو ہمارے پاس مرکز علم، مرکز تعارف موجود ہے، یہ نہ ہوتا۔ لہذا میری ہر ایک عزادار سے خواہش ہے، گزارش ہے کہ ہم اپنے ایک ایک عمل کے ذریعے سے، اپنے ایک ایک قدم کے ذریعے سے، اپنے ایک ایک نفس کے ذریعے سے امام حسین کا وہ پیغام نشر کریں جو امام حسین چاہتے ہیں۔ وہ پیغام ہے کیا؟ آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ میں امر بالمعروف یعنی لوگوں کو نیکیوں کی طرف لاؤں اور لوگوں کے درمیان سے برائیوں کو ختم کر دوں۔ وہ اسیرا بسیرت جدی، اور اپنے نبی، اپنے نانا رسول کی سیرت، و ابی، اور اپنے بابا علی کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ بس میرے عزیزوں، آج امام کا 10واں ہے، یعنی 10 دن ہو گئے زینب کے بازوؤں میں رسیاں، 10 دن گزر گئے اولاد فاطمہ قید و بند کی زندگی گزار رہی ہے، 10 دن گزر گئے
قید کی زندگی گزارتے ہوئے، اور عالم یہ ہو گیا ہے کہ اب قید میں تو ہیں مگر نہ کھانے کے لیے اتنا ملتا ہے کہ بڑے کھا سکیں، اور نہ پینے کے لیے اتنا پانی ملتا ہے کہ بڑے سیراب ہو کے پانی پی سکیں۔ کھانا اور پینا بس اتنی مقدار میں آتا ہے کہ جو بچوں کے لیے پورا ہوتا ہے، مگر ابھی بھی جتنے بھی بزرگ ہیں وہ سارے کے سارے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں۔ بس میرے عزیزوں، میں خالی متوجہ کرنے کے لیے 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن ان اسیروں کو ایک شخص ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر آیا، اور آنے کے بعد اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم ہر جمعرات کو حسین کی نظر دلاتی ہو، اب کہ جب نظر دلانا تو نظر کا کھانا زندان شام میں پہنچا دینا۔ میں نے وہاں ایسے اسیروں کو دیکھا ہے کہ جنہیں اس کھانے کی زیادہ احتیاج ہے، اس کھانے کی انہیں زیادہ ضرورت ہے۔ بس میرے عزیزو، زوجہ عبداللہ نے جمعرات کے دن کھانا آمادہ کیا، اور نظر حسین کا کھانا ایک تشت کے اندر رکھ کے اپنے سر پہ رکھا، اور زندان شام میں آئی۔ آنے کے بعد زندان شام کے دروازے پہ دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ بھائی، تمہارا سپہ سالار کون ہے؟ تمہارا سردار کون ہے؟ اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا۔ زوجہ عبداللہ نے دوبارہ سے کہا، بھائی میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تمہارا سالار کون ہے؟ مگر پھر بھی جب جواب نہ ملا تو تیسری مرتبہ اس نے اپنے لبوں کو امام کے کانوں کے نزدیک کر کے کہا۔ امام نے پھر بھی زبان سے تو جواب نہ دیا مگر اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا۔ اب زوجہ عبداللہ کہتی ہے، میں نے دیکھا کہ اس کے گلے کے اندر زخم اتنا کاری تھا، میں فوراً سمجھ گئی کہ یہ شخص بولنے سے معذور ہے، لہٰذا میں نے اس کے اشارے کو دیکھا تو دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو اپنی گود میں ایک بچی کو لیے ہوئے بیٹھی ہے۔ میں فوراً اس کے قریب آئی، آنے کے بعد ایک نگاہ میں نے بچی پہ ڈالی، مجھے بڑا ترس آیا، مجھے بڑا رحم آیا۔ اس کے بعد میں نے اس بیوی سے کہا، اے بیوی، کیا تم مجھے اجازت دو گی کہ ایک بار اس بچی کو میں اپنی گود میں لے سکوں؟ عزیزو، اس نے کہا کہ اگر تم لینا چاہتی ہو تو لے لو۔ بس عزیزو، وہ کہتی ہے، میں نے تشت کو بیوی کے حوالے کیا، بچی کو اٹھایا، اپنے کلیجے سے لگایا، بس جیسے ہی کلیجے سے لگایا میں تڑپ گئی، اور میں نے تڑپ کے کہا، اے بیوی، یہ تو بھوکی بھی ہے، یہ تو پیاسی بھی ہے، اس میں رونے کی طاقت نہیں ہے، یہ میں کھانا لے کر آئی ہوں، یہ اس بچی کو کھانا کھلاؤ، یہ پانی اس بچی کو پلاؤ۔ بس ایک مرتبہ اس بیوی نے جواب دیا، اے بیوی، الصدقۃ علینا حرام، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، بس اتنا کہنا تھا، میں تڑپ گئی۔ اے بیوی، اسے صدقہ نہ کہنا، یہ میرے مولا کی زندگی، یہ میرے مولا کی حیات کی نظر ہے۔ بس جناب زینب نے پوچھا، تیرا مولا کون ہے؟ کہا، میرا مولا مدینے کا رہنے والا نبی کا نواسہ ہے۔ بس عزیزو، جیسے ہی جناب زینب نے یہ سنا تڑپ گئیں۔ کہا، کس کی حیات کی نظر دلاتی ہو؟ کہا، میرا مولا حسین ہے۔ میرا ایک واقعہ ہے، ایک زمانہ تھا کہ میں بہت بیمار ہو گئی تھی، میں لا علاج ہو گئی تھی، میرا کوئی علاج نہ تھا، میرا باپ مجھے مدینے لے کر گیا، نبی کے دروازے پر جا کر دستک دی اور نبی سے کہا کہ میری بچی لا علاج ہو گئی ہے، یا رسول اللہ اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ بس نبی نے میری طرف دیکھا اور اپنے دروازے کی طرف دیکھا، انتظار کیا، ایک بچہ دروازے سے باہر آیا۔ رسول نے کہا، اے حسین، اس بچی کے لیے دعا کر دو۔ اس بچے نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے لیے دعا کی، میں صحت یاب ہو گئی۔ میرے باپ کا طریقہ رہا، جب تک میرا باپ زندہ تھا اس بچے کی حیات کی نظر دلوایا کرتا تھا۔ جب میرا باپ دنیا سے جانے لگا تو اس نے میرے سے کہا، اے بیبی، میری لال، اس کا خیال رکھنا جس کی بنا کے اوپر تجھے حیات ملی ہے۔
اس کی نظر کو بھول نہ جانا بی بی، میں اس کی حیات کی نظر ہمیشہ دلواتی ہوں۔ یہ حیات حسین کا کھانا ہے۔ زینب نے جیسے ہی سنا اپنے بھائی کی یاد آئی، ایک مرتبہ تڑپ کے کہا اے زوجہ عبداللہ، اب حسین کی حیات کی نظر نہ دلوانا، اس لیے کہ میرا بھائی کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یہ بچی جسے تو نے ابھی اپنی گود میں لیا، یہ کوئی اور نہیں، حسین کی بچی سکینہ ہے۔ اے زوجہ عبداللہ نہ پہچانا، میں کوئی اور نہیں، حسین کی بہن زینب ہوں۔ اے زوجہ عبداللہ، ہمیں اسیر کر لیا گیا، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے خاندان کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، میں کوئی اور نہیں، زینب ہوں، یہ بچی کوئی اور نہیں، حسین کی لاڈلی سکینہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگار ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لے۔ الہی حاضرین کی مرادوں کو پورا کر دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، با روزگار کے روزگار میں ترقی ہے۔ اے میرے معبود، خاص طور سے بانی اعضاء ہمارے آصف جاں بھائی، الہی انہیں صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر۔ اے میرے معبود، دینی مشکلات اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما دے، عزاداری کے صدقے میں ان کے رزق میں وسعت عطا کر دے، کاروبار میں ترقی عنایت فرما، انہیں ان کے گھر والوں کو تمام تر آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ الہی اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عطا کر، امام کے ظہور میں تعجیل، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔